ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی تدفین کے لیے ایک خالی جگہ قبر کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک قبر نکل آئی اور قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو بے نشان قبر تھی اس کی جب مٹی ہٹی تو اندر سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور قبر میں روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی قبر کی مٹی ہٹی تھی، جو قبر کھود رہا تھا اس نے اور ہٹا دی تو دیکھا صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا یہ نظارہ دیکھ کر۔ ان کا شوق ہوا کہ اس قبر کی جانکاری نکالی جائے کہ یہ قبر کس کی ہے اور اس کا کیا عمل تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، جبکہ قبر کا اوپر سے نشان بھی مٹ چکا ہے۔ نہ جانے کتنی پرانی قبر ہے۔ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو خیر اس کی بیوہ مل گئی جو بوڑھی عورت تھی۔ اس کا انتقال ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس کی بیوہ زندہ تھی۔ اس بوڑھی عورت سے کہا، ہم نے تیرے شوہر کی قبر سے خوشبو آتی دیکھی ہے اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے شوہر نے کون سا نیک عمل کیا جو اس کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، تاکہ ہم بھی وہی نیک عمل کر کے اپنی زندگی میں اور اپنی قبر میں روشنی کر سکے۔ تو اس نے اپنے ذہن پر زور دیا اور کہا کہ میرا شوہر کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، عام سا مسلمان تھا، وہ تو قرآن مجید بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات مجھے یاد آئی کہ فجر کی نماز کے لیے جب وہ مسجد میں جاتا اور نماز کے بعد نمازی قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا، میں بھی قرآن کھول کے بیٹھتا، قرآن پڑھتا تو یہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آ جاتا اور طاق پر رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا اور چومتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا، مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک یہ بھی حق لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی رکھتا، مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا جاتا، مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ کہا اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ بند کرتا اور طاق پہ رکھ دیتا۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آج اس کی قبر روشن ہے، اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیلی ہیں قرآن سے اس محبت کی وجہ سے۔ مجھے بتاؤ جو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں کتنی روشنیاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن ہماری زندگی میں اگر آ جائے اور ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی غالب قوم بن سکے۔